8 ذی الحجہ سے پہلے اگر مدینہ طیبہ جانا ہے تو اسی احرام میں جائے گا، احرام ہی کی حالت میں مدینہ طیبہ میں قیام رہے گا، واپسی بھی اسی احرام کے اندر اس کی ہوگی، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو مینا جائے گا، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات رات مزدلفہ میں گزارے گا، اگلے دن 10ویں تاریخ کے کام کرنے کے بعد سر منڈوا کر اس کا احرام کھلے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران، اور یہ افضل حج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی فرمایا تھا، تو اس واسطے جو حضرات حج کے قریبی زمانے میں جا رہے ہوں تو وہ حج قران کا احرام باندھیں، یہ افضل حج ہے۔ البتہ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ اگر کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو گئی تو ایسی صورت میں عام حاجی کو اگر ایک کفارہ دینا ہے اس کو ڈبل دینا ہوگا، اگر کسی کو ایک دم دینا ہے تو اس کو 2 دم دینے ہوں گے، لیکن تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو یہ حج کی فضیلت، حج قران کی فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حج افراد اور حج قران دونوں کا احرام یہاں سے بندھا تھا اور 10 ذی الحجہ کو کھلا۔ البتہ فرق اتنا تھا کہ حج افراد کے اندر وہ عمرہ نہیں کرتا، حج قران کے اندر وہ عمرہ بھی کرتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ حج قران کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے، دونوں کی نیت سے احرام باندھتا ہے، جبکہ حج افراد کرنے والا صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور اس سے صرف حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا۔ تیسری قسم ہے حج کی حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرتا ہے اور عمرے کے تینوں کام کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اور اس کے بعد سر کے بال منڈوا دے یا کٹوا دے، تو اس کے بعد سر کے بال منڈوانے کے بعد اب اس کا احرام کھل جائے گا، احرام کی پابندیاں سب ختم ہو جائے گی۔ احرام کی پابندیوں کے بغیر مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہے گا۔ اگر اس کو حج سے پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے تو بغیر احرام کے مدینہ طیبہ جائے گا، اور مدینہ طیبہ میں بھی بغیر احرام کے رہے گا۔ البتہ حج سے پہلے جب مکہ مکرمہ اس کو آنا ہے تو اب پھر وہاں سے احرام باندھ کر آئے گا اور عمرے کا احرام باندھ کر آئے گا، جیسا کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ آ کر وہاں آ کر عمرہ ادا کر لے گا اور عمرے کے وہ تینوں کام کر لے گا، تو اس کا یہ دوسرا عمرہ ہو جائے گا۔ اب یہ احرام کی پابندیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور بغیر پابندیوں کے یہاں ٹھہرا رہے گا، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ حج کا احرام باندھ کر مینا جائے گا، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات حاضری ہوگی، رات مزدلفہ میں گزارے گا، اگلے دن 10ویں تاریخ کو مینا جائے گا اور مینا کے کام کرنے کے بعد سر منڈوا کر اس کا احرام کھل جائے گا۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے حج تمتع۔ یہاں سے عمرے کا احرام بندھا، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر لیا، احرام کھل گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام بندھا، 10 ذی الحجہ کے کام کرنے کے بعد حج کا احرام کھل گیا۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام حج تمتع ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر پابندی بہت کم وقت کے لیے ہوئی، یہاں سے احرام بندھا، مکہ جا کر احرام کھل گیا عمرے کے بعد، پھر 8 کو بندھا، 10 ذی الحجہ کے کام کرنے کے بعد احرام کھل گیا، تو اس میں پابندی بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے۔ حجاج اکرام عام طور پر جو ہمارے یہاں سے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سہولت ہے۔ باقی جہاں تک رہا مسئلہ فضیلت کا تو وہ حج قران کے اندر زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو وہ حج افراد کا احرام باندھے گا۔ لیکن علی العموم عام طور پر حجاج اکرام چونکہ حج تمتع فرماتے ہیں، تو اس واسطے میں آپ حضرات کی خدمت میں حج تمتع ہی کا تفصیلی نقشہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔
جس دن آپ کو یہاں سے جانا ہے، جس دن آپ کی روانگی ہے، اس دن آپ احرام باندھنے کی تیاری فرما لیں۔ احرام باندھنے کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ غسل کر لیں، بدن پر غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کر لیں، ناف کے بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، صاف کر لیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں ان کو تراش لیں، لبیں بڑی ہوئی ہیں، مونچھیں اس کو درست کر لیں۔ حجاج کرام یہیں سے جو بال سر کے کٹوا لیتے ہیں یہ تیاری کا حصہ نہیں ہے، یہ تیاری کا ہے۔ ہاں کسی کے بہت ہی وہ ایسے بال ہو رہے ہیں جس کو درست کروانا ضروری ہے تو وہ درست کروا لے، لیکن یہاں سے بالکل منڈوا کر نہیں جائے۔ غسل کرنا احرام کے لیے یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، تو اس واسطے آپ غسل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پاک ہے اور عجلت ہے، جلدی ہے، موقع نہیں ہے، تو وضو کر لینا بھی کافی ہے، لیکن غسل کرنا یہ افضل اور پسندیدہ ہے، تو اس واسطے غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد اب آپ کے پاس دو چادریں ہوں گی، 2.5 میٹر کی دو چادریں ہوں گی۔ ایک چادر آپ باندھیں گے اور ایک چادر دونوں موڑوں پر لے کر اوڑھیں گے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چادر کو اس طرح اس کے دونوں پلوں کو لیں اور پھر اس کو اوپر نیچے اس طرح کریں کہ اس کے دونوں کے پلے ادھر تک آ جائیں، اور آپ اس کو اس طرح کرنے کے بعد جب پلٹیں گے تو وہ چادر اوپر کا حصہ ڈوری سی بن جائے گی، پلٹنے کے نتیجے میں وہ ڈوری سی بن جائے گی اور وہ کسی جائے گی۔ اس کا خیال رکھیے کہ ناف پر نہیں رکھیں گے، ناف کے اوپر کے حصے پر رکھ کر باندھیں گے آپ۔ گرہ گانٹ نہیں لگائیں گے، کوئی ڈوری ستلی نہیں باندھیں گے، کوئی کانٹا پن نہیں لگائیں گے، پتلون والا بیلٹ استعمال نہیں کریں گے۔ البتہ وہ بیلٹ، وہ پیٹی جو سامان اور پیسے رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگر اس کو باندھیں اس نیت سے کہ صاحب پیسے کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن چادر کو تھامنے روکنے کی نیت سے نہیں باندھیں۔ یہ تندرست لوگوں کے لیے حکم عرض کر رہا ہوں میں کہ وہ اس طرح کہ اس کو چادر روکنے اور تھامنے کی نیت سے اس طرح کی کوئی پیٹی استعمال نہیں کریں گے۔ چادر اس طرح آپ نے باندھی کہ اس کے اندر کوئی گرہ نہیں لگائیں گے، جیسے ہمارے ہاں اس طرح وہ چادر کو گرہ لگا کر باندھ لیا جاتا ہے، اس طرح نہیں باندھیں گے۔ اس واسطے کہ جب آپ اس طرح باندھیں گے، ایک تو گرہ لگانا منع ہے، دوسرا اس واسطے کہ جب آپ چلیں گے تو آگے سے حصہ کھلے گا، سطر کھلے گی، سطر کھلے گی، اور سطر کسی دوسرے کے سامنے کھولنا جائز نہیں، اور سطر کھل جائے تو ایسی صورت میں نماز میں اگر سطر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے کیونکہ ہم نے ایک چادر اوپر سے اوڑھ رکھی ہے، عام حالات کے اندر کرتا یا وہ قمیض آدمی پہنے ہوئے ہوتا ہے، تو اس واسطے اگر چلتے ہوئے آگے سے دھوتی کا حصہ کھل بھی جائے تو پھر وہ قمیض کی وجہ سے اس سطر ہو جاتی ہے۔ تو اس واسطے میں نے عرض کیا کہ اس طرح اس کو پلے کو دائیں بائیں یہاں تک لے لیں اور پھر اس کو پورا گھما کر نہ باندھیں، کیونکہ چلنے میں دشواری ہوگی، پھر چلنے میں دشواری ہوگی۔ اس طرح ایک پلہ ادھر کر لیا، ایک پلہ ادھر کر لیں آپ، اور پھر اس کو پلٹیں۔ جب پلٹیں گے تو وہ کسی جائے گی، لیکن اس کا خیال رکھیے کہ ناف پر نہیں رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں، اس واسطے کہ ناف کے نیچے کا حصہ سطر ہے۔ ناف پر آپ نے رکھ کر اگر چادر باندھی، چلے پھریں گے تو چادر کھسکے گی اور نیچے کا حصہ نظر آئے گا تو سطر کھل جائے گی۔ اور اس کو خاص طور پر پیش نظر رکھیے کہ آپ کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے۔ مردوں کے ٹخنے کھولنا مردوں کے لیے ضروری ہے، اس کو جس کو ہماری زبان میں واجب کہتے ہیں، واجب ہے، یہ چھپانا حرام ہے۔ تو اس واسطے ٹخنوں کا کھولنا مردوں کے لیے عام زندگی کے اندر بھی ضروری ہے۔ آج تو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس واسطے اس کا پورا لحاظ رکھیے، کوئی عمل ایسا جو حرام یا ناجائز ہو ہرگز نہ ہو، تو اس واسطے ٹخنے کھلے رہے۔ حدیث میں فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ کی مختلف تعریفیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی تعریف یہ ہے جس پر قرآن و حدیث میں وعید آئی ہو، قرآن و حدیث میں جس پر کوئی وعید آئی ہو،
جس پر کوئی سزا کا ذکر، وعید کا مطلب ہے سزا کا ذکر آیا ہو، چنانچہ اس کے اندر سزا کا ذکر آیا ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا کہ جو ٹخنوں کا حصہ پاجامے اور تہمت میں چھپا رہے گا وہ جہنمی ہے. اس کو یوں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو اس واسطے بہت خوفناک ہے. اسی حالت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں ناجائز، یعنی واجب الاعادہ، دوبارہ پڑھو، صحیح کہا کہ دوبارہ پڑھو، وہ اس کیفیت میں ہے. تو اس واسطے اس کا لحاظ رکھیے کہ آپ احرام کی چادر کو اس طرح باندھیے کہ وہ ناف کے اوپر رکھ کر باندھیں گے، ٹخنے آپ کے کھلے رہیں، اور دوسری چادر آپ دونوں مونڈوں پر لے کر اوڑھ لیجیے. یہیں سے حجاج اکرام جو دایاں مونڈا کھولتے ہیں یہ خلاف سنت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ حج مبرور اس کو کہا جاتا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے، اور سنت عمل کیا کیا ہے اس کو دیکھیے. تو اس واسطے یہاں سے کھولنا مونڈا یہ خلاف سنت ہے. تو اس واسطے دونوں مونڈوں پر چادر لے کر آپ اس کو اوڑھ لیں. اس کے بعد اب آپ 2 رکعت احرام عمرے کی نیت سے پڑھیں. 2 رکعت احرام عمرے کی نیت سے آپ پڑھ لیں کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں عمرے کے احرام باندھنے کی نیت سے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں، اور پھر پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل واللہ شریف پڑھیں. دوسری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو سر پر ایک پلہ ڈال لیں اسی چادر کا. نماز سے فارغ ہو جائیں تو سر سے وہ پلہ اتار دیں اور پھر دعا کر لیں. دعا سفر کی آسانی کی، حج کی قبولیت کی، یہ دعا کریں. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار. یہ دعا اس طرح آپ پڑھ لیں، دعا کر لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں. آیت الکرسی پڑھ کر لإلاف قریش پڑھ کر دم کر لیں. اور جس وقت گھر سے نکلنے لگیں تو گھر کے دروازے پر انا انزلنا پڑھ کر نکلیں. صدقہ خیرات دے کر نکلیں. گھر سے خوش و خرم نکلیں، روتے پیٹتے نہ نکلیں کہ یہ سفر آخرت نہیں ہے، یہ سفر حج ہے. وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے 2 سال 1.5 سال لگتا تھا، تو آنا جانا ہی ہے، لیکن وہ رونا پرانا والا ہی چل رہا ہے. تو اس واسطے یہ خوش و خرم نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے. تو خوش و خرم نکلیں، صدقہ خیرات دے کر نکلیں. اپنے عزیز و اقارب سے پہلے سے ملاقات کر لیں. ایسا ہوتا ہے حاجی کو چھوڑنے جا رہے ہیں، حاجی تیاری میں ہے، وہ گھر میں آ کر مسلط ہو گئے، اس بیچارے کو اعمال کرنے تو سارا الجھ کر رہ گیا. تو اس واسطے ملنے کا سلسلہ پہلے ہونا چاہیے. تو اس وقت حاجی کا دل و دماغ حج کی تیاری میں ہونا چاہیے. وہ ملنے جلنے کے اندر مشکل میں آ جاتا ہے. تو اس واسطے وہ پہلے سے ملنا جلنا، ان سے کہا سنا معاف کروا لیں، کسی کا قرضہ لین دین ہے اس کو صاف کر لیں، اس کی وصیت کر لیں، یہ کام پہلے سے کر لیں. اگر وقت ہو تو آپ محلے کی مسجد میں 2 رکعت سفر کی نیت سے بھی پڑھ لیں. ابھی آپ کا احرام نہیں بندھا، بلکہ صرف ابھی آپ نے احرام کی نیت سے غسل کیا ہے اور احرام کی چادریں باندھی ہیں اور احرام کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. ابھی تک احرام نہیں بندھا. جب آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں، جہاز میں بیٹھ جائے، جہاز روانہ ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ آپ کو اسی جہاز سے جانا ہے، پرواز شروع ہو گئی اس کی، تو اس وقت آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں. لیکن یہ یاد رکھیے جب آپ گھر سے روانہ ہوں تو آپ کھلی چپل پہن کر روانہ ہوں. چپل ایسی پہنے جس میں یہ اوپر کی ہڈی اور یہ ٹخنے کی ہڈی کھلی رہے. اس کے لیے ہوائی چپل ہونا شرط نہیں ہوتا، لیکن ہوائی چپل ہمارے ہاں چونکہ ملتی ہے عام، تو اس واسطے اس میں سہولت ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چپل ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ اوپر کی ہڈی اور دائیں بائیں کی ٹخنے کی ہڈی کھلی ہوئی ہے تو ایسی صورت کے اندر صحیح ہے، بس اتنا کافی ہے. باقاعدہ یہ حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کسی کے پاس موزے تھے تو آپ نے اس کو کٹوا دیے. جو یہ کہتے ہیں کہ سب پہننا جائز ہے، یہ حدیث کے صریح خلاف ہے. تو اس واسطے یہ حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ ایک صاحب کے پاس موزے تھے
اور وہ حج میں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موزے کاٹ کے اوپر سے کاٹ دو بھائی، اوپر سے موزے کاٹ دیے تو اسی کو جوتا بنا دیا، اور ایسا کہ جس سے یہ اوپر کی ہڈی اور ٹخنوں کی ہڈی کھل گئی. اس کا باقاعدہ ارشاد اس طرح عمل کروایا کہ بھئی تمہارے پاس نہیں چلو چل جائے گا، صدقہ دے دینا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ کاٹو، بس کو کٹوا دیا. تو اس واسطے ہوائی چپل یا ایسی چپل پہنے جس کے اندر یہ اوپر کی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی کھلی ہوئی. اور جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں تو اس وقت آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے. نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، اے اللہ اس کو آسان فرما، قبول فرما. اور زبان سے بھی کہہ لیں تو زبان سے کہنا مستحب اور پسندیدہ ہے تاکہ دل اور زبان یکساں ہو جائے. تو اس واسطے زبان سے بھی کہہ لیں. اور اگر عربی کے الفاظ یاد ہوں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما. تو ان الفاظ سے آپ نیت کر لیں. اور اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہے تو بھائی اپنی اپنی زبانوں میں کہہ لیں کہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ اس کو آسان فرما، قبول فرما. یہ آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں. اور تلبیہ کے الفاظ خوب اچھی طرح یاد کریں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کے الفاظ یہ خوب اچھی طرح یاد ہوں. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے. یہ بات یاد رکھیے، سنت اس واجب میں حسن پیدا کر دیتی ہے، اس میں اضافہ کر دیتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ سنت ہے چھوڑ دو، بلکہ سنت تو اس واجب کو 4 چاند لگاتی ہے. تو اس واسطے اس کو 3 دفعہ پڑھیں، اور مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور مرد بلند آواز سے پڑھیں. نیت کر کے تلبیہ آپ پڑھنے کے بعد اب درود شریف پڑھ لیں اور دعا کر لیں. بس آپ نے جب یہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئی. یہ میں نے عرض کیا مردوں کے لیے احرام کا طریقہ. اسی طرح خواتین بھی وہ باقاعدہ تیاری کر لیں، یعنی غسل وغیرہ کر کے یہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی. یہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی، جس رنگ کے چاہے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. اور پھر اوپر ایک عبا ڈھیلا ڈھالا کوئی برقع عبا لے لے. اگر پاک حالت کے اندر ہیں تو پھر وہ بھی نفلیں پڑھ کر روانہ ہوں. اسی طرح نفلیں پڑھیں اور دعا اور دم کرنے کے بعد اب صدقہ خیرات دے کر اب وہ روانہ ہوں. اگر پاک حالت میں نہیں ہے تو وہ بھی غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنے، لیکن نفلیں نہیں پڑھیں گی. وہ نفلیں نہیں پڑھیں گی بلکہ وہ پاک حالت میں نہیں ہیں، غسل کریں. ان کا غسل یہ پاکی کا نہیں بلکہ یہ غسل محض نظافت اور تنشید کا ہے، تازگی کا غسل ہے. تو اس واسطے غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، لیکن نفلیں نہ پڑھیں. اب جہاز میں بیٹھ کر اب قبلے کی طرف منہ کر کے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب نیت کر کے تلبیہ پڑھیں. نیت کر کے تلبیہ پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے. جب نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے تو یہ احرام بن جائے گا. یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ جہاز کے اندر نیت کر کے تلبیہ پڑھیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بلکہ یہ انتظامی طور پر میں نے عرض کیا، احتیاطی طور پر عرض کیا ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو بھی احرام بن جائے گا، تو بھی احرام بن جائے گا. تو جہاز میں پڑھنے کی بات صرف اس واسطے کی گئی ہے کیونکہ بسا اوقات بلکہ بکثرت ایسا ہوتا ہے حجاج اکرام ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں کل جانا ہوگا یا کچھ تاخیر ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بیچارے پہلے سے کسی احرام کی پابندیوں اور سختی میں آئیں. تو اس واسطے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں اسی جہاز سے جانا ہے تو نیت کر کے تلبیہ پڑھے تاکہ کسی مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو. ورنہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی گھر میں ہی نیت کر کے تلبیہ پڑھے گا تو بھی احرام بن جائے گا. جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں لگ گئی.
مردوں کے لیے پابندی لگ گئی کہ کسی قسم کا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. خواتین تو سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی, مرد کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے, نہ تو قمیص شلوار پہنے, نہ کوئی بنیان, کچھا, انڈرویئر, کسی قسم کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے. سلے ہوئے کپڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا جس عضو کے لیے سلا ہے اس میں پہننا. ایک آدمی نے قمیض کو قمیض کے طریقے سے پہنا ہے تو اس کو پہننا کہیں گے, لیکن اگر کسی نے قمیض کو اپنے کندھے پر ڈال رکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, کیونکہ کپڑا سلا ہوا وہی سمجھا جاتا ہے تو جس عضو کے لیے اس کو بنایا ہے اس کو وہاں پہنا جائے تو اس کو پہنیں گے تو یہ پہننا ہوگا. تو اس واسطے حجاج کرام کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ چادروں کے دھاگے نکل رہے ہیں تو سلائی کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کر لیں, اس میں سلائی کیا ہے. تو کپڑا سلا ہوا کا مطلب ہے جو بناوٹ پہننے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا منع ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے اس کی پابندی ہے, خواتین تو سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی. اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ مرد وہ چہرہ اور سر کھلا رہے گا, مردوں کا چہرہ اور سر کھلا رہے گا, رات اور دن سر اور چہرہ کھلا رہے گا. اگر کسی شخص نے ساری رات یا سارے دن سر پر یا چہرے پر کوئی کپڑا ڈالے رکھا تو ایسی صورت کے اندر ایک دم ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا, اور اگر وہ 2-4 گھنٹے اس طرح عمل کیا ہے تو 1.25 سیر گندم صدقہ کرنا واجب ہے. البتہ خواتین وہ سر پر رومال باندھیں گی, سر پر رومال باندھیں گی, ان کا چہرہ کھلا رہے گا, لیکن چہرہ کھلا رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پردہ نہیں کرے گی. پردہ ان کے لیے یہاں بھی ضروری ہے اور وہاں زیادہ ضروری ہے, تو اس واسطے پردہ وہ کریں, لیکن پردہ اس طرح کریں کہ چہرے پر کپڑا مس نہ کرے, چہرے پر کپڑا لگے نہیں. تو اس واسطے سر پر کوئی ہیڈ یا چھجن نما چیز رکھ کر نقاب لٹکا لیں, جب کوئی نامحرم کا سامنا ہو تو نقاب لٹکا لیں, ورنہ اوپر اٹھا لیں. رومال سر پر ان کے بندہ رہے گا. عام طور پر خواتین کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ان کا احرام سے صرف شاید رومال ہے, تو اس واسطے وہ رومال سر پر سے اتارتی نہیں, وضو کرتے وقت رومال ہی پر مسح کر لیتی ہیں. یاد رکھیے کہ یہ رومال جو سر پر بنوایا جا رہا ہے یہ دراصل یہ روپٹے کی جگہ پر ہے, یہ روپٹے کی جگہ پر ہے. تو روپٹہ اگر اوڑھتی تو اس روپٹے کا کپڑا چہرے سے لگتا, تو اس واسطے رومال بنوایا گیا ہے. تو اس واسطے جب چونکہ بنوایا گیا ہے تو یہ لباس کا حصہ ہے. وضو کرتے وقت رومال کھول کر سر پر مسح کریں. اگر کسی خاتون نے رومال ہی پر مسح کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس واسطے وہ سر کھول کر رومال اتار کر سر پر مسح کریں, اور اس کی وجہ سے ان کے احرام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ کسی قسم کی خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کریں گے, خوشبو استعمال نہیں کریں گے. نہ تو عطر لگائیں, نہ سینٹ لگائیں, نہ خوشبودار تیل استعمال کریں, نہ خوشبودار کوئی پان کھائیں, کوئی خوشبودار مشروب بھی استعمال نہ کریں, مہک والا کوئی مشروب بھی استعمال نہ کریں. خواتین میک اپ وغیرہ خوشبودار استعمال نہیں کریں گے. یہ پابندی مردوں کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے بھی ہے. اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ وہ کسی قسم کے بال نہیں توڑے نہ کاٹے. تو اس واسطے خواتین کو چاہیے احرام کی حالت میں کنگھی وغیرہ نہ کریں. کنگھی کریں گے تو بال ٹوٹیں گے. اگر ایک بال ٹوٹا تو 1 مٹھی, اور 2 بال ٹوٹے تو 2 مٹھی, اور 3 بال ٹوٹے تو 3 مٹھی گندم صدقہ کرنا واجب ہوگا. اور اگر اس سے زیادہ ٹوٹے تو ایسی صورت میں 1.25 سیر گندم صدقہ کرنا واجب ہوگا. تو اس واسطے مردوں کو بھی چاہیے کہ وضو کرتے وقت داڑھی میں انگلی ڈال کر خلال نہ کریں. داڑھی اگر گھنی نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر پانی اندر تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے, اور اگر گھنی داڑھی ہو تو اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہوتا ہے. جب داڑھی گھنی نہیں ہے تو انگلی ڈال کر خلال کیا جاتا ہے. تو اس واسطے ان کو چاہیے کہ پانی لے کر اس طرح کر لیں. اس طرح کریں گے پانی لے کر تو اس سے کیا ہوگا, پانی اندر تک پہنچ جائے گا. انگلی نہ ڈالے کیونکہ بال ٹوٹیں گے, اور میں نے عرض کیا کہ بال ٹوٹنے پر صدقہ دینا واجب ہوگا. اسی طرح نہانے دھونے کے اندر بدن کو زور سے نہ ملے, زور سے ملیں گے تو پھر بال ٹوٹیں گے. تو اس واسطے اس کا خیال رکھیں.
ہاں البتہ اگر بال خود ٹوٹتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے خود ہی جھڑتے ہیں تو کوئی چیز واجب تو نہیں، احتیاطاً کچھ صدقہ دے دے۔ اسی طرح ایک پابندی یہ لگے ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے۔ اگر کسی شخص نے ایک انگلی کا ناخن کاٹا ہے تو 1.25 سیر گندم صدقہ کرنا واجب ہوگی، اور اگر ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ناخن کاٹے تو ایک جانور ایک دم دینا واجب ہوگا، ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ بھی پابندی مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بند جوتا مرد وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، بند جوتا استعمال نہیں کریں گے، البتہ خواتین بند جوتا استعمال کر سکتی ہیں۔ موزے اور دستانے یہ مرد استعمال نہیں کریں گے، البتہ خواتین کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ اگر میاں بیوی ساتھ ہیں تو کسی قسم کی کوئی شہوت کی بات نہیں کریں گے۔ یہ تمام پابندیاں لگ گئیں، البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حجاج اکرام پوچھا کرتے ہیں، مثلا بیگ لٹکا سکتے ہیں، چشمہ لگا سکتے ہیں، گھڑی باندھ سکتے ہیں، خواتین پرس لے سکتی ہیں، ان چیزوں کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ان پابندیوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ جدہ اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ اپنا سامان وغیرہ اپنی قیام گاہ پر محفوظ فرما لیں، اطمینان کر لیں۔ ایسا نہ کیجئے کہ اپنا سامان ساتھیوں کے حوالے کر جائیں، کیونکہ ایسی صورت کے اندر آپ کا دل و دماغ سامان میں اٹکا ہوا ہوگا اور بدن بیت اللہ کے سامنے ہوگا۔ یہ سوء ادب ہے، بیت اللہ کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اس واسطے اپنا اطمینان کر لیں، سامان وغیرہ اپنی رہائش گاہ پر قیام گاہ پر محفوظ کرنے کے بعد اب وہاں سے تیار ہو کر آپ نکلیں گے، وضو وغیرہ کر کے وہاں سے تیار ہو کر نکلیں۔ راستے کے اندر کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ حدیث میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ حجاج اکرام نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ان کو تلبیہ پڑھنے کا حکم دیں۔ اور جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں زمین کے آخر تک ساری مخلوق تلبیہ پڑھتی ہے، تو اس واسطے کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ اور آپ کا تلبیہ اس وقت سے شروع ہو گیا جب آپ نے جہاز میں نیت کر کے تلبیہ شروع کیا تھا، تو اس واسطے جہاز سے جب اترے موڑ کاٹے تو تلبیہ پڑھے، آپس میں ملاقات ہو تلبیہ پڑھے، نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھے، تلبیہ کا اہتمام کیجئے۔ اب آپ اپنی قیام گاہ سے مسجد حرام کے لیے روانہ ہوں گے تو راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ روانہ ہوں، اور جب مسجد حرام پہنچے تو افضل یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر باب السلام سے داخل ہوں۔ اگرچہ آج کل یہ کہا جانے لگا ہے کہ باب السلام اب پہلے والا باب السلام نہیں ہے، وہ پہلے والا باب السلام آج کل باب الفتح ہے، لیکن بہرحال آج بھی ایک دروازے پر باب السلام لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو یا قریب ہی کے اندر اس کی رہائش ہو تو باب السلام سے داخل ہونا افضل ہے، دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ داخل ہوں تو آپ دایاں قدم رکھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم پڑھ کر داخل ہوں۔ زبان پر آپ کے تلبیہ ہے، نگاہیں آپ کی نیچے ہوں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ مسجد میں داخل ہوں، اور جب آپ ایسے مقام پر پہنچیں جہاں سے بیت اللہ آپ کو بالکل واضح نظر آئے تو وہاں پہنچ کر آپ بیت اللہ پر جب آپ کی پہلی نگاہ پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہیں، اور پھر ایک طرف کو ہٹ کے راستے سے دعا کیجئے۔ یہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین موقع ہے کہ جب بیت اللہ پر نگاہ پڑتی ہے، پہلی نگاہ پڑتی ہے، اس وقت جو صدق دل سے، سچے دل سے مانگا جائے، دعا کی جائے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس واسطے آپ پہلے سے اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ کو کیا مانگنا ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر دعا کیجیے۔ اس واسطے میں نے عرض کیا کہ آپ جب جائیں راستے کے اندر داخل ہوں مسجد حرام میں تو نظر نیچے رکھیں، کیونکہ بعض کونوں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، تو اس واسطے نظر نیچے رکھیں اور ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں بالکل آپ واضح طریقے پر دیکھیں، تاکہ آپ کی نگاہ وہ پہلی نگاہ بنے۔ تو وہاں آپ دعا کیجئے، اور دعا آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں،
اچھا ہے کہ آپ آخرت کی دعا مانگیے، یہ دعا مانگیے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما، اپنی رضا اور جنت عطا فرما، یہ دعا مانگیے۔ دعا کرنے کے بعد اب آپ آ جائیے مطاف کے اندر۔ مطاف کہتے ہیں اس حصے کو جس میں طواف کیا جاتا ہے۔ اگر جماعت کا وقت ہے، نماز تیار ہے تو نماز با جماعت ادا فرمائیں، اور اگر اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے تو اب آپ آ جائیے مطاف میں، اور مطاف میں اس جگہ پر آ جائیے، بیت اللہ کے اس گوشے اور کونے کی طرف آ جائیے کہ جس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ آپ نے احرام باندھ رکھا ہے عمرے کا احرام بندھا ہوا ہے، تو آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے، اور عمرے کا سب سے پہلا کام ہے بیت اللہ کا طواف۔ تو اس واسطے طواف کے لیے آپ آ جائیے، اور طواف کے لیے وہ تمام شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہوتی ہیں، تو باوضو بھی ہوں گے، کپڑے احرام کی چادریں ماشاءاللہ آپ کی صاف ہوں گی۔ اب وہاں پہنچ گئے آپ، یہاں آ کر حجر اسود والا کونا وہ کونا ہے جس کے برابر میں بیت اللہ کا دروازہ لگا ہوا ہے۔ بیت اللہ کا دروازہ جس کونے میں ہے، جس طرف ہے، اسی کے برابر والا کونا حجر اسود والا کونا ہے۔ اب یہاں آ کر آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود والا کونا آپ کی دائیں جانب میں ہو، آپ اس کی بائیں جانب میں ہو۔ پہلے کسی زمانے میں وہاں ایک کتھئی رنگ کی پٹی ہوتی تھی، لیکن آج کل کوئی وہاں پٹی نہیں ہے بلکہ سفید فرش ہے۔ تو اس واسطے وہاں آ کر آپ نے سیدھ کرنی ہے کہ حجر اسود والا کونا اس کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا یوں ہٹے تو وہ کونا آپ کی دائیں جانب میں آ جائے۔ تو اس کا آسان طریقہ اس وقت یہ ہے کہ اس کونے اور بالکل اسی کی سیدھ میں مسجد حرام میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کے درمیان میں جب آئیں گے تو وہ سیدھ ہے۔ تو اس واسطے آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ وہ لائٹ آپ کے دائیں جانب کے اندر ہو جائے اور آپ اس کے بائیں جانب میں ہو۔ اس طرح آ کر آپ کھڑے ہو جائیں وہاں۔ یہاں آ کر آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے دونوں مونڈوں پر جو چادر ڈال رکھی تھی یہاں کر مونڈا کھولیں گے۔ اس کو استباح کہتے ہیں، استباح کر لیں آپ، یہ مونڈا کھول لیں۔ یہ مقام ہے مونڈا کھولنے کا، جو طواف کے 7 چکروں میں کھلا رہے گا، اور 7 چکر مکمل ہونے کے بعد پھر دونوں مونڈوں پر دوبارہ چادر اوڑھنی ہے آپ نے۔ تو اس واسطے یہاں آ کر سب سے پہلا کام آپ نے کیا، مونڈا کھول لیا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں نیت کریں گے۔ طواف کے لیے نیت کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اگر کسی نے طواف میں نیت نہیں کی اور چکر لگاتا رہا تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے یہاں نیت کریں گے۔ اس مقام پر آپ نیت کریں، آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، تو اس واسطے نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ میں عمرے کے طواف کے ساتھ چکر لگاتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ تو عمرہ چونکہ عمرے کا احرام بندھا ہوا ہے تو اس واسطے عمرے کے طواف کے ساتھ چکر لگاتا ہوں، اے اللہ اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ یہ نیت آپ نے کر لی۔ تو یہ دو کام آپ حجر اسود کو اپنی دائیں جانب میں رکھ کر یہ دو کام کریں گے۔ ایک مونڈا کھولیں گے، نمبر 2 آپ نیت کریں گے۔ اور نیت کے بارے میں نے عرض کیا، نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے طواف نہیں ہوتا۔ یہ دو کام کرنے کے بعد اب آپ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیے۔ اور سیدھ کا طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ اس طرح کر کھڑے ہوں کہ حجر اسود والا کونا اور بالکل اسی کے سیدھ میں مسجد حرام میں ہری لائٹ ہے، اس کے بالکل بیچ میں آ جائیں۔ جب بیچ میں آئیں گے تو سیدھ ہو جائے گی۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ حجر اسود کا استقبال کریں گے۔ دوسرا ہے حجر اسود کا استلام۔ حجر اسود کا استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں تکبیر کہتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ یہ پوری تکبیر یاد رہ جائے تو پوری تکبیر کے ساتھ، ورنہ جتنے الفاظ یاد رہ جائیں اس کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ دے۔ جتنا آپ کو یاد رہ جائے تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہو جائے گا حجر اسود کا استقبال۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے حجر اسود کا استلام۔
آج حجر اسود کا استلام آپ بوسہ لے کر یا ہاتھ لگا کر نہیں کریں گے بلکہ اشارہ کر کے استلام کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس طرح اشارہ کریں گویا کہ حجر اسود پر ہاتھ لگا رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, اس طرح اشارہ کریں. کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ یوں اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں. یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا. یاد رکھیے کہ حجر اسود کے استقبال میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, ہاتھ چومے نہیں جاتے. حجر اسود کے استلام میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے بلکہ اشارہ کیا جاتا ہے رکھنے کا اور ہاتھوں کو چوما جاتا ہے. تو عام طور پر حجاج اکرام اس میں غلطی کرتے ہیں, تو اس واسطے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. یہ آپ نے جب استقبال اور استلام کر لیا تو اس کے بعد اب آپ اپنا دایاں قدم اس طرح موڑے دائیں طرف اور طواف کرنا شروع کریں. یاد رکھیے ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر حجر اسود والے کونے سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود والے کونے پر ختم ہوتا ہے. تو اس واسطے سنت طریقہ یہی ہے اس کا. تو یہاں آپ نے استلام کرنے کے بعد اس طرح اپنے قدم کو موڑا اور طواف کرنا شروع کیا. آپ نے یہ عمرے کا طواف کر رہے ہیں. عمرے کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے. اس میں رمل کیا جاتا ہے. رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایڑی اٹھا کر پنجوں کے بل سینہ نکال کر ذرا پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا. پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے, باقی 4 چکر اطمینان سے کریں گے. خواتین پورے 7 چکروں میں اطمینان سے چلیں گی. یہ صرف مردوں کو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ہے. اور جب بھی آپ حجر اسود والے کونے کے پاس سے گزریں تو اس کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں اور چلتے چلتے وہاں رکے نہیں بلکہ وہاں گزرتے گزرتے اپنا منہ ادھر کیا, بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور ہاتھوں کو چوم لیا. یہ ہو جائے گا استلام. حجاج اکرام وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کھڑا ہونا پہلے اور آخری استلام میں ہے, بیچ کے استلام میں نہیں ہے. بیچ کے استلام میں کھڑا ہونا نہیں ہے, چلتے چلتے اس کو کرنا ہے. تو اس واسطے وہاں چلتے چلتے آپ یہ 7 چکر مکمل کریں گے. حجر اسود والے کونے سے پہلے والا کونا اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. تو اس رکن یمانی کا بھی استلام کیا جاتا ہے. اور رکن یمانی کے استلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ اس پر لگائے جاتے ہیں, یا یوں گھوم رہے ہیں, گھومتے گھومتے دونوں یوں لگائے, گھومتے گھومتے یا صرف سیدھا لگایا, الٹا نہیں لگائیں گے, دور سے اشارہ نہیں کریں گے, ہاتھوں کو کسی حال میں نہیں چومیں گے, نہ رکن یمانی کو چومیں گے. یہ سب بدعت ہے. تو چومنے کے لیے صرف حجر اسود ہے, اس کو چوما نہیں جاتا بلکہ اس کے استلام کا سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کو دونوں ہاتھ لگائے جائیں یا صرف دایاں ہاتھ لگایا جائے. دور سے اشارہ نہیں کریں گے, الٹا ہاتھ نہیں لگائیں گے, ہاتھوں کو نہیں چومیں گے. لیکن یہاں بھی اس پر بھی خوشبو چونکہ پڑی ہوئی ہوتی ہے, حجر اسود پر بھی خوشبو ہوتی ہے. اس وقت آپ احرام کی حالت میں ہیں, اگر آپ کو موقع بھی مل جائے تو اس واسطے وہاں ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ خوشبو لگ جائے گی. آپ پر دم دینا, ایک جانور ذبح کرنا واجب ہو جائے گا. اس واسطے وہاں سے جب گزریں تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہوئے گزریے. طواف کے دوران آپ بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھیں گے, بیت اللہ کے پردے دیوار کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. وہاں بس نظر نیچی اور سامنے رکھ کر آپ دعائیں پڑھتے رہیں گے. طواف میں دعا پڑھنا افضل ہے. وہاں کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دعائیں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو اس واسطے جو آپ کو دعائیں یاد ہیں اس سے اللہ سے مانگتے رہیں. اور اگر آپ کو یاد نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ اردو میں اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش کیجئے 2-4 دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں تو ان دعاؤں سے اللہ سے مانگتے رہیں. جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہو تو پھر 8ویں مرتبہ کھڑے ہو کر حجر اسود کا پھر ایک مرتبہ استلام کیجئے. پہلا استلام اور آخری استلام یہ سنت مؤکدہ ہے, اس کو کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے. بالکل حجر اسود کے سیدھ میں آ جائیے اور اسی طرح اشارہ کیجئے گویا کہ اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لے. تو یہ آپ کا عمرے کا پہلا کام طواف, بیت اللہ کا طواف, یہ مکمل ہوا. اس کے بعد اب آپ ہر طواف کے بعد آپ کو 3 کام کرنے ہیں, چاہے وہ عمرے کا ہو,
چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ نفلی طواف ہو، اس کے بعد آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ملتزم پر آ جائیے، یہاں آ کر دعا کیجیے۔ ملتزم نام ہے بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود والے کونے کے درمیانی دیوار کا۔ ملتزم اس دیوار کو کہتے ہیں کہ جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود والے درمیانی دیوار ہے، اس کے اوپر دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہاتھ پھیلا کر سینہ چمٹا کر وہاں دعا کی جاتی ہے۔ تو دعا کا یہ طریقہ وہاں ہے، لیکن اس پر بھی خوشبو پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس واسطے آپ احرام کی حالت میں ہیں تو وہاں آپ موقع بھی مل جائے تو بھی آپ نہ اس کے قریب جائیں نہ ہاتھ لگائیں، بلکہ اس کے قرب و جوار میں جہاں کہیں جگہ مل جائے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا کیجئے۔ یہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین موقع ہوتا ہے، تو اس واسطے دعا کے اندر آدمی اپنے لیے بھی مانگے، اپنے والدین کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائی اور عزیز و اقارب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر دعا کرے، اور پھر دعا کے اندر دنیا کے کہیں زیادہ آخرت کی دعا ضرور کیجئے۔ اس واسطے حدیث میں فرمایا کہ جب مسلمان دعا کرتا آخرت کی تو میں سب دیتا ہوں، اور دنیا کی جب دعا کرتا ہے تو میں اس کو وہ دیتا ہوں جو اس کے حق میں مفید ہو، وہ تو اپنی مصلحت کے مطابق میں دیتا ہوں، لیکن وہ آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ لیکن آخرت کی ہر چیز ملتی ہے تو اس واسطے وہ مانگنی چاہیے۔ یہ ملتزم پر آپ نے دعا کر لی۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھیں۔ مقام ابراہیم وہ نقش پا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کے قریب ہی وہ ایک شوکیس کے اندر نصب ہے، تو وہاں آپ کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھیں کہ آپ کا منہ بیت اللہ کی طرف ہو، اور وہ آپ قرب و جوار وہ نقش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نقش پا ہے اس کے قریب میں کہیں جگہ مل جائے۔ تو 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، اور 2 رکعتوں میں نیت یہ کرنی ہے کہ میں طواف کی 2 تحیۃ الطواف پڑھتا ہوں، طواف کا 2 گانا ادا کرتا ہوں۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کے قرب و جوار میں جہاں کی جگہ ملے تو وہاں آپ نماز پڑھیں، لیکن اس کا خیال رکھیے مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ مکروہ وقت کے اندر یہ نہیں پڑھیں گے، اگر مکروہ وقت ہے تو مکروہ وقت نکلنے کے بعد پڑھیں۔ مکروہ وقت کا مطلب ہوتا ہے عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اسی طرح جب سورج نکل رہا ہو یا جب سورج ڈوب رہا ہو یا بالکل سر پر سورج ہو، جس کو استوا کا وقت کہا جاتا ہے۔ یہ 5 وقت مکروہ ہیں کہ اس وقت نفلیں نہیں پڑھی جاتی، تو اس واسطے اس میں نفلیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ اس کو نفلیں کہا جاتا ہے، پڑھنا اگرچہ اس کا واجب ہے، تو اس واسطے مکروہ وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعتیں تحیۃ الطواف پڑھیں گے۔ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے زمزم پئیں گے۔ زمزم کی وہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کولر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ لے کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں اور خوب پئیں اور دعا کر کر پئیں۔ اس کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں دعا کریں۔ ماء زمزم لما شرب لہ، حدیث میں فرمایا کہ زمزم جس دعا کے ساتھ پیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس واسطے آپ خوب دعا کر کے پیئیں اور خوب سیر ہوں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن سیر ہو کر پیتا ہے اور منافق چند گھونٹ سے اس کی آنتیں پھول جاتی ہیں، اسے پی نہیں جاتا پانی، تو اس واسطے خوب پانی پی، اپنے اوپر بھی ڈالے۔ یہ آپ نے 3 کام کر لیے، تو یہ ضمنی کام 3 آپ کو ہر طواف کے بعد کرنے ہیں، چاہے وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو یا نفلی طواف ہو۔ تو یہ آپ نے 3 کام کرنے کے بعد اب عمرے کا دوسرا کام ہے صفا مروہ کی سعی۔ اس کے لیے آپ جب جانے لگیں تو 1 مرتبہ اور حجر اسود کا استلام کریں۔ یہ نواں استلام ہوگا۔ سب سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے استلام کیا، ہر چکر میں استلام کیا، اور پھر آخر کے اندر ایک استلام کیا۔ اس طرح کل 8 آپ پہلے کر چکے ہیں۔ یہ نواں استلام ہے۔ یہ آپ جب صفا مروہ کی سعی کے لیے جانے لگیں تو 9ویں مرتبہ ایک اور حجر اسود کا استلام کیجئے۔ یہ استلام کرنے کے بعد میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ جب طواف سے فارغ ہو جائیں تو چادر دونوں مونڈوں پر لے کر اوڑھ لیں۔ اب مونڈا جو کھول رکھا تھا ختم کر دیں، یہ کھولنا صرف طواف میں ہے۔ اب آپ آ جائیے صفا پر۔ جب وہاں جانے لگیں تو جاتے وقت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیے۔ صفا مروہ آمنے سامنے 2 پہاڑیاں ہیں۔ آپ صفا پر اتنا چڑھے
کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے، بہت پیچھے تک نہ جائیں، جہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں وہاں تک نہ جائیں، بس اتنا چڑھیں، بعض محرابوں میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، بس اتنا چڑھیں کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے، بس وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ اس کو پڑھیں اور دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد اب نیت کریں کہ میں عمرے کی سعی کے ساتھ چکر لگاتا ہوں۔ سعی کے لیے نیت کرنا مستحب ہے، طواف کے لیے نیت کرنا واجب اور رکن اور ضروری ہے، تو یہاں آپ نیت کریں، یہ مستحب عمل ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے۔ صفا سے مروہ کی طرف جب چلیں گے تو بیچ میں دو ہرے ستون آئیں گے، میلین الاخضرین کہتے ہیں اس کو، کہ جب وہ ستون آئیں تو اس کے درمیان مرد ذرا تیزی سے جھپٹ کر تیز قدم اٹھائیں، بھاگے نہیں، بہت لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھاگنے کی جگہ نہیں، ذرا تیز قدم اٹھائیں، اور جب ہرے ستون گزر جائیں تو اطمینان سے چلیں۔ یہ صرف مرد اس راستے کے اندر میلین الاخضرین کے اندر ذرا جھپٹ کر تیز چلیں گے، پہلے اور بعد میں اطمینان سے چلیں گے، خواتین پورے راستے اطمینان سے چلیں گی یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ جائیں۔ جب مروہ پر پہنچ جائیں تو وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن وہاں بھی بہت پیچھے تک نہ چڑھیں، بلکہ آپ تھوڑا سا چڑھیں اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر و تہلیل، دعا کیجئے۔ حجاج اکرام کو بہت جلدی ہو رہی ہوتی ہے، بس وہ بھاگم بھگ، حالانکہ وہ مقام دعا کا ہوتا ہے، وہ قبولیت کا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد فارغ ہو جائیں، تو فارغ ہو کے کیا کرنا ہے وہاں؟ تو یہی تو کام کرنے کے ہیں وہاں، تو اس واسطے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ بھائی یہ موقع ہیں تو اس وقت دعا آدمی کر لے، بس طبیعت میں بن جاتا ہے، سارا وہ ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس واسطے اس کی فکر اور احساس رہنا چاہیے، یہ مقام دعا کا مقام ہے، تو اس واسطے مروہ پر آپ نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اب مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، صفا سے مروہ کی طرف آئیں گے تو پھر بیچ میں ہرے ستون آئیں گے، اس کے اندر مرد ذرا تیزی سے چلے، ہرے ستون گزر جائیں تو پھر اطمینان سے چلیں، یہاں تک کہ صفا پر آ گئے آپ۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا پر پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر و تہلیل اور دعا کی، پھر صفا سے مروہ کی طرف چلے، پھر بیچ میں ہرے ستون آئے، اس میں تیزی سے گزرے، یہاں تک کہ مروہ پر آپ پہنچے، پھر یا اللہ کی حمد و ثنا۔ تو صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، 7واں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، صفا پر بھی دعا کرنی ہے، مروہ پر بھی دعا کرنی ہے، ہر چکر کے اندر، اور آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ہرے ستونوں کے درمیان مرد ذرا تیزی سے چلیں گے، البتہ خواتین اس پورے عرصے کے اندر، پورے راستے کے اندر اطمینان سے چلیں گی۔ جب آپ کا 7واں چکر مروہ پر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اب آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ 2 رکعت سعی کا 2 گانا، یہ مستحب ہے، پڑھنا اس کا مسنون ہے، اور طواف کی 2 رکعت تحیۃ الطواف یہ ادا کرنا واجب ہے، اگرچہ اس کو سنت کہا جاتا ہے لیکن ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے مقام ابراہیم پر جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی آپ موقع مل جائے آپ پڑھ لیجئے۔ جب یہ آپ نے پڑھ لیا تو یہ آپ کا دوسرا کام ہو گیا۔ یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ اس کا خیال رکھیے مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ وقت گزرنے کے بعد پڑھیں۔ حجاج اکرام یہ سوچتے ہیں کہ صاحب میں نے طواف کر لیا ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، کیا کہ صحیح کر لیتا ہوں، سارے کام کر لیں، بعد میں پڑھ لیں گے، طواف بعد میں پڑھیں گے، 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں بعد میں پڑھیں گے۔ یہ تصور ہوتا ہے، یاد رکھیے گویا کہ اللہ کا حکم نظر انداز، اس وقت چاہت پوری ہو رہی ہے، اس وقت تو چاہت پوری جلدی ہو جائے، اللہ نے جو فرمایا، نبی نے جو کر دکھلایا اس کو چھوڑو، اس وقت ہمارے کام ہو جانا چاہیے، تو اس وقت سے اس کو سوچیں کہ بھائی حکم جو ہے بس وہ حکم ہے، اس میں پھر کوئی ہیلا، کوئی تعویل، کوئی مجبوری، کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے بس ایسا، وہ ٹھیک ہے۔ جب ہم نے طواف کر لیا تو اس کے بعد 2 رکعت ہمیں پڑھنی تھی، اب ہے مکروہ وقت، اب ہم تلاوت کریں گے، اب رکے رہیں گے، انتظار کریں گے۔ جب انتظار کیا یہاں تک کہ اب مغرب ہو گئی، جب مغرب ہو گئی تو ہم نے نماز کے بعد نفلیں پڑھی، اب جائیں سعی کو، تو واقعتاً ہم نے اس پر عمل کرنے کی اپنی سی کوشش کی، تو ایسا کرنا چاہیے، اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں کہ عمل کرنا ہے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ بہرحال جب آپ کی سعی ہو گئی تو یہ عمرے کا آپ کا دوسرا کام ہو گیا۔ یہاں حجاج اکرام کے لیے ایک بہت مشکل مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ دعائیں یاد نہیں ہوتی، دعاؤں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھی دعا، چنانچہ وہ پھر کتابیں لے کر پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کتابیں لے کر دعا پڑھنا ہے، وہ دعا پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، دعا مانگنے کی جگہ ہے۔ تو اس واسطے آپ کتاب لے کر تو دعا پڑھ رہے ہوں گے،
تو اس واسطے کوشش کیجئے کچھ نہ کچھ دعائیں یاد کریں، کچھ نہ کچھ دعائیں، اور ہر مسلمان کو کچھ نہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تو یاد کر ہی لیں، اس کو تو یاد کر ضرور کریں. تو اس کے اندر یہ سب کچھ ہے، تو اس کے اندر تصور کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہیں. اس ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ دنیا، اب وہ ملازمت نہیں تو ملازمت کا تصور کریں، شادی نہیں تو اس کا تصور کریں، اولاد نہیں تو اس کا تصور کریں، بچوں کی شادی نہیں اس کا تصور کریں، ربنا آتینا فی الدنیا. تو اس کے اندر اس کا تصور کرتے رہیں تو وہ اللہ دنیا کی نعمتیں رحمتیں عطا فرما. تو اس کے اندر یہ ساری ضرورتیں داخل ہیں. تو اس واسطے وہاں اس دعا سے کوشش کریں آپ کو اور بھی دعائیں یاد ہو، ورنہ کم سے کم اس دعا کو تو ضرور یاد فرمائیں. اور سعی کے اندر ایک چھوٹی سی دعا ہے، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد فرما لیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعی کے اندر ثابت ہے. تو وہ طواف کی جو دعائیں وہ کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں تو ثابت ہیں، لیکن اس چکر میں پڑھنا، اس چکر میں فلاں پڑھنا، اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے. تو اس واسطے اس میں تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں، لیکن صحیح کے اندر ایک دعا جو حدیث سے ثابت ہے، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. تو اس دعا کا اہتمام کیجئے. یہ دو کام آپ کے جب عمرے کے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے عمرے کا تیسرا کام کرنا ہے، وہ سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے ہیں. سر کے بال منڈوانا یہ افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والے کو کئی مرتبہ دعا دی، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہ رحم فرما اس حلق کرنے والے کو. حلق کہتے ہیں اس طرح پھروانے کو، مشین پھروانے کو حلق نہیں کہتے، حلق کہا جاتا ہے اس طرح پھروانے کو. تو اس طرح پھروا لے تو یہ سب سے افضل، اور اس میں کوئی اندیشے کی بات نہیں، اور اس کے لیے کئی بار دعا بھی ہے. تو اس واسطے مردوں کے لیے تو افضل یہ ہے کہ وہ اس طرح پھروائیں. خواتین کے لیے کٹوانا ہی طے ہے، ان کے لیے تو کٹوانا ہی طے ہے. لیکن اگر کسی مرد کے بال بڑے ہیں، سنت کے مطابق پٹے رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ کٹوانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے کہ کٹوانے کتنے ہیں. سر کے چوتھائی حصے کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر اس انگلی کے نشان سے تھوڑا سا بڑھا کر بال کٹوانا یہ واجب اور ضروری ہے. سر کے چوتھائی حصے کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوانا یہ واجب اور ضروری ہے. اور پورے سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر کٹوانا یہ سنت ہے. میں نے عرض کیا کہ واجب میں حسن پیدا ہوتا ہے سنت سے، تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا، یہ واجب دو بالا ہو جائے گا جب سنت کے مطابق ہو. تو اس واسطے پورے سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوانا یہ مسنون ہے. تو خواتین اپنے بالوں کو کھول کر آگے یا پیچھے لٹکا لیں اور اس کے چھوٹے بڑے تمام بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوائیں. ایسا نہ کریں کہ صرف وہ چٹیا کے ایک لٹ پکڑ کر یا کونا پکڑ کٹوائیں، جیسے کہ عام طور پر وہ انگلی میں لپیٹ کر کاٹ لیتی ہیں. تو اس کو کاٹنا نہیں ہے اس طرح. اگر چوتھائی سر کے بال آ گئے تو واجب ادا ہوگا، لیکن اگر سر کے چوتھائی بال نہیں آئے تو واجب ادا نہیں ہوگا. اور اسی حالت کے اندر اگر آ گئے تو ایک دم دینا، ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا. تو اس واسطے ایک پورے سے مراد ہوتا ہے یہ نشان، اس سے تھوڑا سا بڑھا کر کاٹنا. وہ سمجھتے ہیں کہ گھما لو، وہ گھمانا نہیں بلکہ یہ ہے حصہ، یہ پورا کہلاتا ہے. اس سے تھوڑا سا بڑھا کر کاٹے تو اس کو کاٹے اور پھر پورے سر کے بالوں کو آگے یا پیچھے لٹکا کر کھول کر اس کے چھوٹے بڑے تمام بالوں میں سے کٹوائیں. خواتین خود اپنے بال کاٹ سکتی ہیں، خود کاٹیں، یا خواتین آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹیں، یا پھر اپنے محارم اپنے محرم سے کٹوائیں، شوہر ہے، بھائی ہے، والد ہے، اس سے کٹوائیں. کسی غیر نامحرم سے نہ کٹوائیں. جب آپ نے بال کٹوا لیے یا منڈوا لیے تو اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں.